بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں دی وائس آف پبلک. میں ہوں آپ کا میزبان سید رضا. سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ جب میں میٹرک میں تھا تو مجھے نا کیمسٹری کافی مشکل لگتی تھی. تو ہوا یہ کہ مجھے کسی نے ریفر کیا کہ تم کیوں نہ ایک ایسے پروفیسر کے پاس جاؤ, ایسے ٹیچر کے پاس جاؤ جو تمہیں میٹرک کلیئر کروا دے, کیونکہ کیمسٹری کا مجھے بہت ڈر لگتا تھا. مجھے کیمسٹری بہت زیادہ مشکل لگتی تھی. تو مجھے کسی نے ریفر کیا کہ اسلام آباد میں جاؤ, سر ظاہر خان ہوتے ہیں, ان کے پاس جاؤ تو وہ تمہیں ایسی کیمسٹری پڑھائیں گے کہ تم یاد کرو گے. تو میرے ذہن میں یہی تھا کہ میں جب جاؤں گا تو کوئی ایسے ہی عام سے پروفیسر ہوں گے جس طرح باقی رٹایا پڑھا رہے ہیں اسی طرح وہ بھی پڑھاتے ہوں گے. تو خیر جب میں گیا ہوں تو سر ظاہر خان جو میرے ساتھ اس ٹائم بیٹھے ہوئے ہیں, میں ان کے پاس جاتا ہوں اور الحمدللہ مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ میں ان کا اسٹوڈنٹ ہوں اور مجھے میٹرک کلیئر کرانے والے یہی استاد ہیں, ورنہ میرا میٹرک بھی کلیئر نہ ہوتا, کیمسٹری میری رہ جاتی تو میرا میٹرک کلیئر نہ ہوتا. تو میں سر سے کہتا ہوں کہ سر آپ کا بہت بہت شکریہ اور میرے پروگرام میں تشریف لائیں. سر سب سے پہلے تو بتائیے گا کہ آپ نے اپنا انٹائر کیریئر کہاں سے سٹارٹ کیا؟ میں 1999 میں جی سر جب میں اسلام آباد آیا تھا تو میں نے ایک چھوٹا سا اسکول جوائن کیا تھا, اور مجھے جو سب سے بڑا ایشو آیا تھا وہ یہ تھا کہ مجھے اردو نہیں آتی تھی. تو میں وہ جب کلاس میں جاتا تھا نا تو میں یقین کرے جو میری حالت ہوتی تھی وہ میں مؤنث کو مذکر, مذکر کو مؤنث. تو لیکن اللہ کا شکر ہے کہ مجھے دوست بڑے اچھے ملے جی, اور جس کی وجہ سے جو ہے نا ہم نے گرو کیا. اسٹوڈنٹ اصل میں ٹیچر کو نا بنانے والے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں. اگر آپ کو اسٹوڈنٹس اچھے ملتے ہیں نا, اچھے ملنا یہ نہیں کہ وہ اچھے گریڈر ہو, جی جی گریڈ لینا اٹس سم تھنگ ایلس. وہ اچھے اسٹوڈنٹ کا مطلب ہے کہ وہ آپ کے اچھے لسنر ہو. تو جب آپ کو کوئی بھی اگر گھر میں بھی آپ کو کوئی غور سے سنے نا تو آپ ایک بات اور بھی کر دیتے, بالکل, کیونکہ آپ کو سمجھے کہ لوگ مجھے سن رہے ہیں. تو بس یہی تھا کہ ابھی تو 20 سال ہو گئے اور ابھی بھی ہم سیکھ ہی رہے ہیں. سیکھنے کی ظاہر عمر کب ختم ہوگی یہ تو ہمیں بھی نہیں پتہ. یہی ہے 20 سال, میٹرک پھر ایف ایس سی پھر او لیول اب اے لیول, بس چل رہا ہے اللہ کا شکر. آپ کی جو ایجوکیشن بیک گراؤنڈ ہے آپ کا کیمسٹری کا ہی بیک گراؤنڈ ہے کہ کسی اور سبجیکٹ کا بھی بیک گراؤنڈ؟ نہیں, مجھے اگر آپ یہ سمجھ لیں مجھے 9-10 سے ہی میں نے بالکل کیمسٹری کو چوز کیا تھا. ٹھیک ہے کہ میں کیمسٹری ہی میں نے پڑھنی ہے. صحیح سر. اور ٹیچنگ پھر میں نے کیوں چوز کیا, میں نے 2-3 اچھی آرگنائزیشنس کو, یہاں میں ظاہر ہے وہ ذرا ڈیفینس سے ریلیٹڈ تو میں نام نہیں لے سکتا, ان میں نے اچھی پوسٹ جوائن کر کے میں نے ریزائن کیا. اچھا. کیونکہ وہاں میری انکم بہت اچھی تھی شروع میں بھی, لیکن میں نے سوچا یار میں نا کیمسٹری سکھانا چاہتا ہوں. صحیح ہے. تو اس کے لیے میں نے وہ 2 آرگنائزیشن بھی چھوڑ دیے. سر کیمسٹری کا ہی شوق کیوں پڑا؟ میتھ اور بھی تو سبجیکٹ ہیں, تو آپ نے کیوں چوز کیا؟ اصل میں کیمسٹری کا مجھے شوق یوں پڑا نا کہ جب ہم اسکول میں بھی تھے نا ہر بندہ کہتا تھا کیمسٹری بہت بورنگ سبجیکٹ ہے. یہ ایک نیچرل اسٹیٹمنٹ آپ میں ملتے ہیں. تو میں سمجھ رہا تھا کہ اس میں ایسی کیا بورنگ ہے. جی. تو اس وجہ سے میں نے اس کو یہ سمجھ لیا کہ وہ جو بورنگ کا ورڈ تو مجھے بہت برا لگتا تھا. صحیح ہے. اب بھی جب میرے سامنے کوئی بولتا ہے نا کہ کیمسٹری بورنگ ہے تو میں اس کو سب سے پہلے بولتا ہوں یار جو آپ نے کلر ڈریس پہنا ہوا ہے, اگر کیمسٹری والے نہ ہوتے تو تم ابھی تک بلیک اینڈ وائٹ ہوتے, 100 سال پرانی زندگی گزار رہے ہوتے. صحیح. تو اس ورڈ نے کہ بورنگ ہے, نہیں, کیمسٹری بہت انٹرسٹنگ ہے اور بہت ہی مجھے اس لفظ بورنگ نے نا مجبور کیا کہ میں بس یہی پڑھوں گا. صحیح ہے. یہی مین ریزن. میں آپ لوگوں کو بھی بتاتا چلوں کہ ظاہر خان صاحب پہلے جو ہے وہ پڑھاتے تھے میٹرک, اب سر آپ او لیول کی طرف چلے گئے, اس کی کیا ریزن ہے؟ یار اس کی تو ایسی ایک تو ہمارے نا میٹرک میں ابھی بھی میٹرک کے ساتھ اٹیچ ہوں, لیکن ہماری آپ بیڈ لک کہہ لیں یا آپ اس کو کیا کہہ لیں کہ میں نے جو چیزیں 1999 میں پڑھائی تھی نا, جی سر, آج بھی جب میٹرک پڑھاتا ہوں نا تو وہی چیز ہے. اب مجھے بتاؤ ایک انسان کب تک ایک چیز کتنی دیر پڑھا ہے؟ یہ تو ہے. تو او اے لیول میں تھوڑا سا یہ ہے نا کہ کوشچن سٹائل چیزیں تو وہی ہے, وہی بانڈنگ ہے, وہی مولز ہے, وہی آرگینک ہے. تو اس میں یہ نا کہ آپ کے پاس پڑھانے کا وہ جو آپ کا ایریا نا بہت بڑھ جاتا ہے. صرف یہی ریزن ہے کہ میٹرک میں ہم سٹک ہو جاتے ہیں. پچھلے 20 سال تو مجھے ہو گئے, وہی بک ہے, وہی ٹاپک ہے, وہی سیم کوشچنز آ رہے ہیں. تو مجھے پھر اب او اے لیول میں یہ ہے کہ کوشچن انسین ہوتے ہیں, کوئی ٹیکسٹ بک ہے ہی نہیں, آپ کو سلیبس صرف دیا جاتا ہے کہ بھائی یہ ٹاپک سے آپ نے پڑھانے, آپ کی مرضی ہے جہاں سے پڑھ لیں. صرف دیٹس دا مین ریزن کہ وہ کہتے ہیں نا کہ تھوڑا سا فٹ اپ بندہ ہو جاتا ہے, ایک چیز آپ کتنی دیر پڑھائیں گے. سر یہ ہمارا جو ملک پاکستان جس طرح آپ کہہ رہے ہیں پہلے سے ہی ایک ہی رٹایا آ رہا ہے, اس کو آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گے کہ اس کو چینج کیسے کیا جائے؟ دیکھیں چینج کے لیے تو سب سے جو بیسک کنڈیشن ہے نا
مثلا میں ایک بار فیڈرل بورڈ میں گیا تو وہاں ایک بندے کے ساتھ میری میٹنگ بھی ماشاءاللہ بڑے پروفیسر تھے. تو میں نے اسے کہا سر یہ چیز ایسے نہیں, ایسے اگر ہم کریں گے تو بہتر ہے. تو اس ملک میں آپ کو نا ایک سٹیٹمنٹ ملتا ہے, ہمارا بڑا ایکسپیرینس ہے, ہاں جی, اور آپ ہم سے بہتر کیسے جان سکتے ہیں. بالکل یہ بات. دیکھیں آپ اب جس طرح میرے 4 بچے ہیں, اب میں جس طرح پڑھا تھا ایک ٹاٹ کے اسکول سے, ایک چیئرس تھی, اب میں کہوں نہیں جی میرا بچہ بھی اسی طرح پڑھے گا, پاسبل نہیں ہے. تو جب تک ہم نا نئے آئیڈیاز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے, اور نئے آئیڈیاز کے لیے فرسٹ کنڈیشن یہ کہ یار اگر میں لیٹ سپوز فیل کر رہا ہوں کہ اب میں کوئی نئی چیز نہیں دے سکتا تو مجھے خود جانا چاہیے, اور نئے لوگوں کو, نئے لوگ جب تک نہیں آئیں گے, ورنہ ہم یہی رٹے رٹائے جملے ہیں, مجھے تو بہت پتہ ہے اور آپ کو تو کچھ نہیں پتا. اس ایک جملے نے نا یہ ملک اس وجہ سے آگے بڑھ رہا ہے کہ ہمیں تو بہت پتہ ہے اور آپ تو کل کے بچے ہیں. یہ جملہ ہر جگہ سے ہٹنا چاہیے, ایجوکیشن سے بھی, گھروں سے بھی. ٹھیک ہے رسپیکٹ اپنی جگہ, لیکن نئے لوگوں کے آئیڈیاز ڈیفرنٹ ہوتے ہیں, تو وہ آئیڈیاز اگر آ جائیں گے تو باقی بالکل ایوری تھنگ از اوکے. سر کرونا کے اندر, کرونا سے پہلے آپ کے لیے پڑھانا کتنا مشکل تھا اور اب کتنا مشکل ہو گیا آن لائن؟ میں دیکھیں نا زندگی میں ہم نے جو ایک چیز سیکھی ہے نا وہ صرف یہی ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں نا کہ میں نے کام کرنا ہے, صحیح ہے, تو پھر کرونا ہو نہ ہو, یہ دیکھیں دنیا میں سے بڑی بڑی مصیبت ہے یہ, ایسے ورلڈ وار, فرسٹ ورلڈ وار, سیکنڈ ورلڈ وار, کبھی یونیورسٹیز وغیرہ نہیں رکی, اتنی ڈیمیجنگ ہوئی ہے, زلزلے آئے ہیں, پاکستان میں بھی آیا تھا. ٹھیک ہے, آپ نے حالات کے مطابق اپنے آپ کو فولڈ کرنا ہے, اور اللہ نے انسان کے اندر یہ واحد صلاحیت رکھی ہے کہ وہ اپنے آپ کو موڈیفائی کرتا ہے. تو کرونا سے پہلے بھی بالکل الحمدللہ, اور اب کرونا میں بھی ہم نے خود بہت زیادہ سیکھ لیا, اور اب ہم بالکل, مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑا, بلکہ میں کہتا ہوں میں اب اس سے بھی اچھا پڑھا رہا ہوں. صحیح ہے. تو حالات تو آپ کو سکھا دیتے ہیں, آپ نے سیکھنا ہے. اگر آپ ایکسکیوزز بنائیں گے تو پھر تو بندہ ٹھیک ہے گھر پر ہی بیٹھ جائے. صحیح ہے. سر اب تو آپ ٹیچر ہیں, جب اسٹوڈنٹ تھے آپ اس دور کو یاد کرتے ہیں ابھی؟ بالکل ظاہر ہے, دیکھیں اسٹوڈنٹ لائف تو ایک ایسی لائف ہے نا کہ یہ آپ کی لائف سے کبھی مائنس نہیں ہوتی. صحیح ہے. دیکھیں آپ مختلف کنٹریز کا وزٹ کرتے ہیں, مختلف جگہوں پہ جاتے ہیں, مختلف دوست آپ کے مائنس ہو جاتے ہیں, یہ نیچرل ہے. ایک اسٹوڈنٹ لائف آپ کے ساتھ, بچوں کو بھی لوگ کس سے سنائی دیتے ہیں نا, جب ہم اسکول میں سے تو ایسے تھے. اسٹوڈنٹ لائف ڈیلیٹ نہیں ہوتا, بالکل ساتھ ساتھ چلتا ہے. سر ابھی آپ ٹیچر بن چکے ہیں الحمدللہ, اب آپ کا اگلا پلان کیا ہے؟ مطلب آپ نے سوچا ہوگا میں ٹیچر بنا, اب ٹیچر بن گیا, اب اگلا پلان ہے؟ میں ابھی بھی ٹیچر نہیں بنا. اچھا. دیکھیں نا میں ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا نا کہ آپ کو کیا بھیجا گیا, جی تو انما بعثت معلما. اب دیکھیں وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ مجھے ڈاکٹر بنا کے بھیجا گیا, اس نے مذہبی پیشوا کا ورڈ بھی یوز نہیں کیا, معلم. تو ٹیچر تو یار بہت مشکل کام ہے, ابھی ہم ٹیچر نہیں بنے, ابھی کوشش کر رہے ہیں. بہت مشکل کام ہے, ٹیچر بننا بہت ہی زیادہ مشکل کام ہے, تو ابھی بن رہے ہیں, یہی کافی ہے. سر ایک بہت اچھا سیشن رہا. ہمارے چینل کے تھرو اگر کوئی آپ اینڈ پہ کوئی میسیج دینا چاہیں؟ یار اینڈ پہ یہ میں ہر جگہ ایک کلاس میں بھی ایک بات بتاتا ہوں کہ زندگی میں بلیمنگ سے مت سیکھے. مثلا اگر میں کہتا ہوں کہ یہ دیوار سفید ہے, یہ کالی کیوں نہیں ہے, یہ کالی ہے تو یہ پیلی کیوں نہیں ہے, اور فلاں میرے نے یہ کیا تھا, پھر انہوں نے یہ کیا تھا, بلیم نہ کرے. دوسرا, ماضی میں زیادہ نہ رہے. دیکھیں ماضی ایک ایسا سٹیپ ہے جو گزر گیا, اور حال میں زیادہ رہے. فیوچر کے بارے میں بھی بہت زیادہ مت سوچے, جس حال میں آپ ہیں نا اسی پہ فوکس کرے. ماضی تو ویسے بھی گزر گیا, فیوچر کم از کم آپ کا بہت اچھا ہو جائے گا, اور بلیمنگ بس نہ کریں. اور ایک چیز جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا تھا, جھوٹ مت بولے. آپ کو پتہ ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں, سچ بول رہا ہوں, سچ بولے, کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے اس کا. سر ایک بہت ہی انفارمیٹو اور ایک اچھا سیشن رہا آپ کے ساتھ, آپ کا بہت بہت شکریہ. بلکہ آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں انوائٹ کیا, اور ہمارے اسٹوڈنٹ ماشاءاللہ بہت اچھا ہی اب پرفارم کر رہے ہیں. تو یہ ہمارے لیے بھی ایک آنر کی بات ہے کہ آپ پازیٹیوٹی پہ لاتے ہیں, اور لوگوں کو جو کنٹریبیوشن ہے ان کو آپ لوگوں کو بتا دیتے ہیں. تو یہ ایک بہت اچھی بات ہے کہ ہمیں یہ میسج پہ لانا چاہیے پازیٹیوٹی کا. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ. جی ہاں ناظرین, آپ جس طرح سر نے بتایا کہ دوسروں پہ بلیمنگ نہ کریں اور ہمیشہ سچ بولیں اور سچ کا ساتھ دیں. امید کرتا ہوں آج کا پروگرام آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا. ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں. ٹیم وائس آف پبلک کو اجازت دیجیے گا. اللہ نے کے بعد.